الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، اس کام یعنی شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ تو درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ معزز محترم سامعین، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ روایت میں ہے مکہ پاک میں نضر بن حارث نام کا ایک غیر مسلم شخص تھا۔ یہ بد نصیب اسلام سے انتہائی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ خوبصورت آواز میں گانا گانے والی لونڈیاں یعنی لیڈی سنگر خریدتا، انہیں اپنے پاس رکھتا، کھلاتا پلاتا اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس بد نصیب نے پورا گناہوں کا اڈا کھول رکھا تھا۔ جب اسے پتا چلتا کہ فلاں شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا دل اسلام کے لیے نرم ہو گیا ہے، قریب ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کے اڈے پر لے جاتا، گانا گانے والی لونڈیاں لیڈی سنگر کو کہتا ہے اسے کھانا کھلاؤ، شرابیں پلاؤ اور خوب گانے سناؤ۔ وہ لونڈیاں ایسا ہی کرتی۔ پھر یہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرنے والے سے کہتا دیکھو ان کاموں میں کتنی لذت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دیتے ہیں، نماز وغیرہ کا حکم دیتے ہیں، بھلا اس میں ایسی لذت کہاں ہے؟ اس خطرناک ترین حربے سے یہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر قربان جائیے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نضر بن حارث نے لاکھ کوشش کی، لوگوں کو بہت ورغلایا، مگر اسلام ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مقدس کی تاثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کی لذت، خوبصورت تعلیمات کی روشنی کے سامنے یہ ناقص اور کمزور حربے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ چنانچہ دل اسلام کی طرف مائل ہوتے رہے، لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا، پڑھتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، پھلتا رہا، اور نضر بن حارث کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے، جلوہ حق وہ ہم کو دکھا کر چلے، جگمگا ڈالی گلیاں جدھر آئے وہ، جب چلے وہ تو کوچے بسا کر چلے، سب کو اسلام کا تم نے بخشا شرف، گرتے پڑتوں کو پیارے اٹھا کر چلے۔ معزز سامعین، نضر بن حارث بد نصیب نے اسلام کے خلاف جو انتہائی خطرناک سازش رچائی تھی، گانے باجے رقص و شراب کی محفلیں سجا کر لوگوں کو جو گمراہ کرنا چاہا تھا،
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس کی مذمت میں پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آیت کریمہ کی تفسیر میں قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہاں لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتوں سے مراد گانا بجانا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نضر بن حارث جیسے وہ لوگ جو اپنا پیسہ کھیل کود کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، گانے باجے پر، اس کے آلات کی خریداری پر، میوزیکل فنکشنز پر لگا ڈالتے ہیں کہ اس ذریعے سے گمراہی پھیلائیں، لوگوں کو راہ خدا سے دور کریں، ہدایت کو مذاق بنا ڈالیں، ایسوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول پر غور فرمائیے، کتنا واضح اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ناچ گانے اسلام کے خلاف سازشیں ہیں۔ آج سے نہیں 1500 سال پہلے غیر مسلم بد نصیب لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، نیکی سے ہٹانے کے لیے، دلوں کو نور ہدایت سے دور رکھنے کے لیے گانے بازوں کا استعمال کر رہے تھے۔ نضر بن حارث بد نصیب تو مرکھب گیا، جہنم کی آگ میں جلتا سڑتا چیختا چلاتا ہوگا، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کی شروع کی ہوئی سازش آج بھی جاری ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو اس بد نصیب کی سازش کو سمجھتے بھی تھے، اس سے دور بھی رہتے تھے، وہ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، مگر آج غیر مسلموں کو ان سازشوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود مسلمان آگے بڑھ کر ان سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے گانے بازوں فلمی ڈراموں پر خرچ کر ڈالتے ہیں، بڑے بڑے میوزیکل فنکشنز رکھے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر گانے بازوں کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ جو امیر ہیں، پیسے والے ہیں، وہ زیادہ پیسے لگا کر طوائف اور گلوکار یعنی سنگر لیڈی بلا کر گانا بجانا کر لیتے ہیں، اور جو غریب ہیں اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ اسپیکر لگا کر ریکارڈڈ گانے چلا کر محلے میں شور غل مچا لیتے ہیں۔ پہلے بات ٹی وی کی ہوتی تھی، وی سی آر کی ہوتی تھی، اب تو بڑے بڑے سائز کے LEDs لگائے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا کر بفر سسٹم خریدے جاتے ہیں، مکمل کمرہ میوزیکل روم کے طور پر ڈیزائن کروایا جاتا ہے، بلکہ چارجنگ والے ہیڈ فون آ گئے، جہاں بھی ہوں ہیڈ فون سر پر لگائیں اور گانوں کی آواز پر تھرکتے مٹکتے چلتے چلے جائیں۔ یہ تو امیروں کے کام ہیں۔ اب ذرا نچلے طبقے میں آ جائیں، وہ لوگ جو غربت کا رونا روتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایسا تھا کہ پوری مارکیٹ میں 1 یا 2 یا 4 دکانیں سیریز والی ہوتی تھی، وی سی آر والی ہوتی تھی، اب تو جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا ہے اور اوپر کمپیوٹر ہے اور اشتہار لگا ہوا ہے، میموری کارڈ فل کروائیں، موبائل میں گانے فلمیں ہم سے بھروائیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے تو خود اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ کا پیکج موجود ہے، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، موسیقی اور میوزک سے بھرپور گناہوں پر مشتمل ویڈیوز کلپ دیکھے جا رہے ہیں، اور تو کیا عرض کروں، گدھا گاڑیوں پر بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے گانے باجے میوزک موسیقی ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید کسی گلی کسی محلے بازار سے میوزک کی آواز سنے بغیر گزر جانا ممکن نہیں رہا۔ شاید ہی ایسا ہو کہ ہم کہیں سے گزرے رہے ہوں اور کانوں میں میوزک کی آواز نہیں آئی۔ اگر مسلم سوسائٹی کے صرف گانوں باجوں پر خرچ ہونے والے ماہانہ اخراجات کا حساب لگایا جائے تو شاید بات کروڑوں اربوں تک پہنچ جائے گی۔ افسوس
ہم جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بہدم المسمار والطبل، یعنی مجھے موسیقی یعنی میوزک و سنگیت کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزم اندازہ لگائیے آج مسلمان آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے کتنا الٹ چل رہے ہیں۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلات موسیقی توڑنے کے لیے تشریف لائے اور مسلمان موسیقی سننے کے آلات پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ میں لفظ سامیدون یعنی غفلت میں پڑنے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد گانے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے اے لوگوں تمہیں کیا ہوا، تم روتے نہیں ہو، ہنستے اور گانے اور سننے میں مصروف رہتے ہو۔ اللہ اللہ عزیزم، یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اے لوگوں عبرت کیوں نہیں پکڑتے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے کیوں نہیں ہو، بس ہنستے ہی رہتے ہو، خوش گپیوں ہی میں لگے رہتے ہو، گانے سنتے رہتے ہو۔ ایک عبرتناک حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اس امت کے بعض لوگوں کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ چونکہ ہم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لہٰذا ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ بات واقعی سچی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، یعنی ساری کی ساری امت ہی کو ہلاک کر دیا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ ایک گھر پر تو عذاب آ سکتا ہے، ایک محلے پر تو عذاب آ سکتا ہے، ایک قبیلے پر تو عذاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اس امت کے بعض لوگوں کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اب آگے جو عبرتناک الفاظ ہیں وہ توجہ سے سنیے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، اے میرے صحابہ تم صرف ایمان کی بات کرتے ہو۔ وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ اب تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ پچھلی امتوں پر جو عذابات آئے ان کا بڑا جرم تو یہی تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ قوم نوح نے کلمہ نہیں پڑھا تو عذاب آیا، قوم لوط کے اور بھی جرم تھے مگر کلمہ نہ پڑھا تو عذاب آیا، قوم عاد و ثمود نے کلمہ نہ پڑھا تو عذاب آیا۔ یہاں تو کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، ان پر عذاب آ جائے گا، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا یہ لوگ موسیقی یعنی کہ میوزک و سنگیت کے آلات رکھیں گے، گانے والیاں رکھیں گے، گانے باجے سنا کریں گے، ساری رات شرابیں پیتے کھیل کود میں مصروف رہیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کس قدر عبرت کی بات ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میری امت پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب بظاہر نیک نمازی، مسجدوں میں آنے والے، روزے رکھنے والے، حج و عمرہ کے لیے تڑپنے والے بظاہر مذہبی لوگ بھی گانے بازوں کی نحوست میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ٹی وی نیا نیا آیا تھا،
محلے میں جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں کو اس گھر میں جانے سے بھی روکتے تھے کہ وہاں بچے ٹی وی دیکھ کر خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ اب تو بات ہی کہاں سے کہاں نکل گئی، ٹی وی، وی سی آر، سی ڈی، یہ سب تو پرانی باتیں ہو گئی۔ اب تو ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے۔ گھر میں 5 افراد ہیں تو سب کے پاس اپنا اپنا علیحدہ موبائل ہے۔ کون کیا دیکھ رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ عام طور پر یہی حال ہے کہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میوزک وغیرہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خالص مذہبی ویڈیو بیان نہ چلائیں تو ایڈ آ جاتی ہیں، اس میں بدنگاہی اور میوزک کا سامان موجود ہوتا ہے، بلکہ میوزک والی نعتیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ساری رات محفل سجاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے نام پر محفل سجتی ہے، دور دور سے شخصیات بلائی جاتی ہیں، اس میں میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ معزز و محترم سوچئے یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم کس طرف کو چل پڑے ہیں۔ تصور باندھیے وہ لوگ جو 5 وقت کے پکے نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، مگر رات کو جب تنہائی میں ہوتے ہیں ہینڈ فری لگا کر موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ سوچئے یہ عبرتناک حدیث پاک اگر ہمارے ہی متعلق ہوئی، رات کو موبائل پر گناہوں بھری چیزیں دیکھتے دیکھتے سوئے، صبح کو بندر یہ خنزیر بن چکے ہوئے تو کیا بنے گا؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دنیا ہی میں عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول ذیشان مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ایک قوم ہوگی، وہ رات کو کھائیں گے، پیئیں گے، خوب کھیل کود کریں گے، صبح ہوگی تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے، ان کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ لوگ پکار رہے ہوں گے، رات فلاں کا گھر زمین میں دھس گیا، دوسری طرف سے آواز آئے گی فلاں کا گھر بھی زمین میں دھس گیا۔ مزید فرمایا، ان پر آسمان سے اسی طرح پتھر برسیں گے جیسے قوم لوط پر برسے تھے، ایسی ہی تباہ کر ڈالنے والی آندھی آئے گی جیسے قوم عاد پر آئی تھی۔ ان کے جرم کیا ہوں گے؟ فرمایا، شراب پیتے ہوں گے، ریشم پہنتے ہوں گے، گانے والیاں یعنی گانا بجانا اختیار کرتے ہوں گے، سود کھاتے ہوں گے اور رشتے داریاں توڑتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ شادی کے فنکشنز میں، مہندی کی راتوں کو گھروں میں ناچ گانے کا اہتمام کرنے والے، ساری رات اونچی آواز میں گانے چلا کر پورے محلے کا چین سکون برباد کرنے والے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی عید کی چاند رات کو، کبھی کسی ادارے یا کمپنی وغیرہ کی گولڈن جوبلی تو کبھی سلور جوبلی، کبھی ڈائمنڈ جوبلی، کبھی بچے کی سالگرہ اور نہ جانے کن کن ناموں کے ساتھ پوری رات کے فنکشنز رکھنے والے، ساری رات میوزک بجانے، گانے سننے سنانے والے، ناچ رنگ کی محفلیں سجانے والے۔ ذرا سچے دل سے غور کریں، یہ عبرتناک حدیث پاک اگر ہمارے ہی متعلق ہوئی، وہ گھر جو زمین میں دھس جائے گا، اللہ نہ کرے اگر ہمارا ہی گھر ہوا، وہ لوگ جو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، اگر ہم ہی ہوئے، جن پر پتھر برسیں گے، اگر یہ بدنصیب ہم ہی ہوئے تو سوچئے کیا بنے گا۔ معزز سامعین، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ گانے باتیں سننے، فلمی ڈرامے دیکھنے، گندی اور گناہوں بھری ریلز دیکھنے، سوشل میڈیا پر وقت گوانے وغیرہ سارے غلط کاموں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حدیث شریف میں ہے، 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 نعمت کے وقت باجا، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ معزز سامعین، آج کل موبائل فون میں بھی معاذ اللہ اکثر میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ جس کے فون میں میوزیکل ٹیون ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اور اسی وقت توبہ بھی کرے اور ہاتھوں ہاتھ اپنی اس منحوس ٹیون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ورنہ جب یہ میوزیکل ٹیون بجے گی خود بھی سننے کی آفت میں پڑے گا، اور دوسرا مسلمان بھی اگر سننے سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ بھی پھنسے گا۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں عجیب حال ہے، میوزک کے پرستاروں نے اپنا سودا بیچنے کے لیے علیحدہ بیانیہ نکالا ہے،
کہتے ہیں کہ موسیقی یعنی کہ میوزک و سنگیت روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، واقعی موسیقی یعنی کہ میوزک اور سنگیت روح کی غذا ہے، مگر زہریلی غذا ہے۔ اس میں اتنا سخت ترین زہر ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ روح کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذکر ينبت الایمان فی القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے، اور ذکر دل میں یوں ایمان پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ معزز و محترم سامعین، تو اس سے پتہ چلا روح کی دو غذائیں ہیں۔ نمبر ایک گانا، یہ انتہائی زہریلی غذا ہے جو دل کے اندر نفاق پیدا کر کے روح کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ دوسری غذا اللہ تعالی کا ذکر ہے، یہ انتہائی مفید غذا ہے جو دل میں ایمان کا نور پیدا کر کے روح کو چمکا دیتی ہے۔ افسوس آج کل تقریباً ہر چیز میں میوزک مسلط ہے، کار ہو یا ہوائی جہاز، ٹرک ہو یا بس، ٹیکسی ہو یا سوزوکی، گدھا گاڑی ہو یا بیل گاڑی، مکان ہو یا دکان، کارخانہ ہو یا گودام، ہوٹل ہو یا پان کی ہٹی، تقریباً ہر جگہ میوزک کی دھنیں سنی جاتی ہیں۔ بچہ آنکھ ہی موسیقی اور میوزک کے سروں میں کھول رہا ہے، بیچارے کے پنگھڑے کے اوپر کھلونا لٹکا دیتے ہیں جو اس کو میوزک سناتا اور سلاتا رہتا ہے۔ کھلونوں میں گڑیا ہو یا بھالو، ریل گاڑی ہو یا ہوائی جہاز، سب میں موسیقی اور میوزک، یہاں تک کہ بچے کی جوتیوں میں بھی میوزک بجتی ہے۔ پھر نتیجہ دیکھیے، معاشرے اور سوسائٹی میں عملی منافقت یعنی مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں جیسی عادات و ہیبٹس کس قدر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں منافقوں کی نشانی بیان ہوئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ تو معلوم ہوا نمازوں میں سستی ہونا منافقت کی نشانی ہے۔ اب بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ کتنے ہی لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا؟ کتنے ہی ایسے بھی مل جائیں گے جو پہلے پابندی سے نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے؟ یہ دل میں نفاق پیدا ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ذکر اللہ کی طرف رغبت نہ رہنا بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اس پر بھی غور کر لیجئے، ہماری سوسائٹی میں فلمیں دیکھنے والے کتنے ہیں، تلاوت کرنے والے کتنے ہیں، گانے سننے والے کتنے ہیں، اور نعتیں سننے والے کتنے ہیں؟ یقیناً محفلوں میں آنے والوں، نعتیں سننے والوں، مدینے جانے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، مگر تقابل کریں تو ایک بڑا فرق موجود ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے، گالی دینا منافق کی نشانی ہے، وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ آپ غور کر لیجئے کیا یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود نہیں ہیں؟ گالیاں تو لوگوں کی نوک زبان پر رکھی ہوتی ہیں، ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ باحیا بندہ سن ہی نہ سکے۔ امانت داریوں کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، اور تو کیا کہا جائے، مسجدوں میں جوتے محفوظ نہیں ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بیچارہ راہ گیروں کے لیے پانی کی ٹنکی گلی میں لگا دے تو گلاس زنجیر کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہماری امانت داریوں کا حال ہے۔ یہ سب کچھ نفاق ہی تو ہے۔ جیسے جیسے معاشرے میں موسیقی اور میوزک عام ہو رہی ہیں، ویسے ویسے منافقت کی نشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ہے نام نہاد جسے نادان لوگ روح کی غذا سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ پتہ چلا موسیقی اور میوزک و سنگیت روح کی غذا ضرور ہے، مگر یہ انتہائی زہریلی غذا ہے جو روح کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ روح کی حقیقی غذا کون سی ہے؟ اللہ پاک کا ذکر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ معلوم ہوا روح کی اصل غذا اللہ تعالی کا ذکر ہے جو اللہ کے فضل سے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جیسے لوہے یعنی آئرن پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مضطر دے اپنی الفت کی میں پلا یا رب۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں ایک مرد تھا اور اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی۔ جب ہم کچھ آگے بڑھے تو اس مرد نے کنیز سے کہا شراب لے آؤ۔ وہ شراب لائی، مرد پینے لگا اور کنیز جو ہے گانا گانے لگی۔ پھر اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے۔ اس نے کہا سناؤ۔ میں نے یہ آیات تلاوت کی اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا۔ جب میں اللہ پاک کے اس فرمان پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں اور اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو؟ کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے جواب میں یہ آیت پڑھی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کر لی۔ حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں اس کے بعد 40 سال تک ہم دوستوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے میرے رب نے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ذکر اللہ کی برکت۔ تو معلوم ہوا روح کی اصل غذا اللہ تعالی کا ذکر ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر کے نورانی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا آج اور ابھی سے ہی موسیقی اور سنگیت و میوزک سے پکی سچی توبہ کیجیے۔ نہ خود گانے باجے سنیے، نہ دوسروں کے سننے کا سبب بنیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے موبائل کو پاک کیجیے، سنجیدگی سے غور کیجیے کیا آپ کو انٹرنیٹ پیکج کی واقعی ضرورت ہے؟ اگر واقعی درست حاجت ہے تو وہی پیکج لگوائیے، ورنہ مت لگوائیے۔ زیادہ تر آپسی رابطے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایسا پیکج لگوائیے کہ جس میں صرف رابطہ کرنے میں آسانی ہو، سوشل میڈیا وغیرہ نہ چلے۔ اگر سوشل میڈیا کی ضرورت ہو، اچھے مقصد کے لیے استعمال ہی کرنا ہو تو ایڈ بلاکنگ وغیرہ کی سیٹنگ کروا لیجیے۔ اگر ممکن ہو تو بس کی بجائے ٹرین کا سفر کیجیے کہ اس میں گانے نہیں چلائے جاتے۔ بس وغیرہ لوکل ٹرانسپورٹ یا ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرنا ہو تو ہینڈ فری ساتھ رکھیے۔ اگر بس والے گانے چلائیں تو اولاً انہیں نیکی کی دعوت دیجیے، پیار محبت اور حکمت عملی سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اگر نہ مانے تو اپنے موبائل میں تلاوت یا نعت وغیرہ لگا کر ہینڈ فری لگا لیجیے۔ بال بنوانے کے لیے ایسا حجام کا انتخاب کیجیے جو گانے نہ سنتا ہو، اگر سنتا بھی ہو تو ایسے وقت جائیے جب اس کے پاس بھیڑ نہ ہو۔ آپ اکیلے ہو تو گانے بند کروانے میں آسانی رہے گی۔ میوزک معاشرے میں بہت عام ہے، حالات ایسے ہی ہیں کہ بچنے کا ذہن رکھنے والا بھی انتہائی کوشش کرے تبھی بچت کی کچھ راہیں نکل پائیں گی۔ لہٰذا آپ کسی طرح بھی میوزک سے نہ بچ پا رہے ہوں تو اس کی جانب سے توجہ ہٹا لیجیے۔
مثلا آپ بازار میں ہیں اور وہاں میوزک بج رہے ہیں، آپ روک بھی نہیں سکتے، وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکتے، تو اس جانب توجہ مت کیجیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں میوزک کی آواز کانوں میں نہ آئے، اس کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، بھرپور کوشش واجب ہے۔ خالی دل کو منانے کے لیے 2-4 قدم ہٹ جانا کافی نہیں ہے، جتنی کوشش آپ کے اختیار میں ہو اتنی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ایک وصف بتایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نیک لوگ کہیں سے گزریں، وہاں لغو یا گناہوں بھرے کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں میوزک بج رہا ہو وہاں سے عزت بچا کر نکل جانے کی عادت بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے لہو لعب، مثلا گانے وغیرہ کی طرف توجہ لگانا گناہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت اٹھانا کفر سے ہے۔ ایک تو ہے کہ بندہ خود گانے چلائے، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے۔ کہیں چل رہے تھے ہم، وہاں سے گزرے یا کسی دکان وغیرہ پر پہنچے، گانوں کی آواز کان میں پڑی، اس کی جانب توجہ لگانا، وہاں بیٹھ جانا، گانوں سے لذت اٹھانا، یہ ایسا خطرناک ترین کام ہے کہ فرمایا یہ کفر سے ہے، یعنی کافروں والا عمل ہے کہ دل سے نور ایمان گھٹاتا اور سیاہی بڑھاتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں بانسری بجانے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے۔ دور جانے کے بعد پوچھا نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی۔ یہ سن کر آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا ایک بار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ معلوم ہوا جو ہی موسیقی میوزک سنگیت کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دی مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی اور میوزک کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی اور میوزک کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ جو میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس خوش نصیب کا انعام بھی سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو شیطانی مزامیر یعنی میوزک کی آوازوں سے دور رکھتے تھے، انہیں بقیہ لوگوں سے الگ کر دو تو فرشتے انہیں الگ کر کے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا ان کو میری تسبیح اور حمد سناؤ۔ فرشتے ایسی آواز سے اللہ پاک کا ذکر سنائیں گے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں موسیقی اور میوزک سے بچنے، گانے بازوں وغیرہ کی آفت سے محفوظ رہنے بلکہ ہر طرح کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش رحمت الہی سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرے اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ معزز سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چت کبرا یعنی سفید اور کالے دھبوں والا مینڈھا پیش کیا گیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔
قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب یعنی جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے ایسے شخص کے بارے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام چھین لیا جاتا ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز یعنی مال وغیرہ کے ذریعے صدقہ ناکافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔